آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ہسٹری بیان کرنے کے ایک نہایت ہی اہم اور نازک موڑ کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ جائزہ یوٹیوب چینل دی کوہستانی کی طرف سے پیش کی گئی معلومات اور ان کے اٹھائے گئے بہت ہی پروفاؤنڈ سوالات پر مبنی ہے۔ ہم ایک ایسی کہانی میں ڈائیو ان کرنے والے ہیں جو اپنے ایبسولوٹ عروج پر پہنچ کر اچانک ایک ایسی سمت میں مڑ جاتی ہے جہاں حقائق کو بیان کرنا کسی بھی سٹوری ٹیلر کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک کراس روڈز ہے جہاں تاریخ کا سفر ایک اچانک بدلاؤ لیتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز واقعی ایک ایسے ٹپنگ پوائنٹ سے ہوتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ سورس مٹیریل کو اگر ڈائریکٹلی کوٹ کیا جائے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے خلافت کا پہلا فتنہ، اور یہاں سے آگے ہسٹری بہت ہی زیادہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ لٹرلی اس ایگزیکٹ لمحے کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں ایک لگاتار فتح اور کامیابی کی تاریخ اچانک سے ایک شدید اور ڈیپلی سینسٹیو بحث میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سیکشن 1 خلافت کا پھیلاؤ۔ سورس کی ابتدائی کہانیوں میں ایک ایسی ایکسٹرنل طاقت کا ذکر ملتا ہے جو انسٹاپیبل تھی۔ چلیے اس پر غور کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی ریاست جو مدینہ میں قائم ہوئی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم اور میسو گلوبل ایمپائر میں بدل گئی۔ اس کا پھیلاؤ ہندوستان سے لے کر یورپ کے اسپین تک جا پہنچا۔ یہ کانٹراسٹ واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو دنیا کا نقشہ اچانک اور تیزی سے بدل رہی تھی۔ اگر ہم ابتدائی کانکویسٹس کے ان کے مائل سٹونز کو دیکھیں جن کا ذکر سورس مٹیریل میں آیا ہے، جیسے بیٹل آف قادسیہ، بیٹل آف یرموک اور جروسلم کی فتح، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایمپائر اس وقت اپنی ایکسٹرنل پاور کے بالکل ایبسولوٹ پیک پر کھڑی تھی۔ سیکشن 2 قیادت میں تبدیلی۔ اب رائٹ ایٹ دی ایبسولوٹ پیک آف ایکسٹرنل سکسیس، انٹرنل حالات میں دراریں پڑنا شروع ہوتی ہیں۔ اس شفٹ کو سمجھنے کے لیے ان واقعات کے سیکوینس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے خلیفہ ابو بکر اپنی بیماری سے وفات پاتے ہیں، ایک نیچرل ڈیتھ۔ پھر دوسرے خلیفہ عمر جنہیں ایک نان بلیور شہید کرتا ہے، جو ایک ایکسٹرنل وائلنس تھا۔ لیکن پھر تیسرے خلیفہ عثمان کی شہادت، جو خود مسلمانوں کے ہی ایک گروپ کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ یہ پروگریشن ایک بہت ہی خوفناک اور اچانک انٹرنل ڈیٹوریشن کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ سیکشن 3 پہلا فتنہ۔ تیسرے خلیفہ کی شہادت وہ واقعہ بنی جس نے ہسٹری کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو ٹیکنیکلی فرسٹ فتنہ ہے کیا؟ سورس مٹیریل کے مطابق یہ اندرونی خانہ جنگی یا سول سٹرائف کا وہ شروعاتی پوائنٹ ہے جس نے اسلامی تاریخ کو یکدم بہت زیادہ حساس و کنٹروورشل بنا دیا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ہسٹری ایکسٹرنل وکٹریز کے بجائے اپنوں کے درمیان ہونے والے تصادم کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک سٹوری ٹیلر کی سٹرگل شروع ہوتی ہے۔ سورس کریئٹر کے مطابق چاہے ہم جو بھی کہیں، لوگ ہمیں ہی برا کہیں گے۔ یہ ایک کلیئر اعتراف ہے کہ ان ایونٹس کو کتنا ہی نیوٹرلی کیوں نہ بیان کیا جائے، کرٹیسزم لازمی آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ سیکشن 4 دی کریٹرز ڈیلیما۔ اب آتے ہیں اس چینل دی کوہستانی کے کرنٹ فیصلے کی طرف۔ چینل کے روڈ میپ پر اب جو تاریخی واقعات آنے والے ہیں وہ انتہائی ڈیوائسو اور سینسٹیو ہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور کربلا کے واقعات۔ ان مشکل اور کمپلیکس ایونٹس کو کیئرفلی اور سمپل الفاظ میں بیان کرنا اور کسی بھی قسم کی سائیڈ لینے سے بچنا، یہ لٹرلی ایک ٹائٹ روپ واک ہے۔ اب اس چینل کے کریئٹر کے سامنے دو کلیئر آپشنز ہیں۔ آپشن اے، اس ہسٹری سیریز کو بس یہیں پرماننٹلی روک دیا جائے تاکہ کسی بھی آنے والی کنٹروورسی سے بچا جا سکے، یا پھر آپشن بی، آگے بڑھا جائے اور ان ڈیپلی پینفل اپ کمنگ بیٹلز کو پچھلی ایپیسوڈز کی طرح سمپل ورڈز میں ایکسپلین کیا جائے۔ یہ ایک بہت ٹف چوائس ہے کسی کے لیے بھی جو آبجیکٹیو ہسٹری ٹیچ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایکسپلینر ہمیں ایک فائنل اور بہت ہی ڈیپ سوال کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ کیا ایک ہسٹوریکل سیریز کو اس طرح کی کنٹروورشل ٹیریٹری میں پروسیڈ کرنا چاہیے؟ کیا ان پینفل چیپٹرز کو اوپنلی اور نیوٹرلی سمجھنا ضروری ہے، یا انہیں ان ٹچ چھوڑ دینا بہتر ہے؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہم سب کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ڈیپلی ڈیفیکلٹ ہسٹریز کو آخر کس طرح اپروچ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس انالیسز نے اس پورے ڈائلیما کو کلیئر کر دیا ہوگا۔ فیصلہ اب ہسٹری کو دیکھنے اور پرکھنے والوں کا ہے۔